اللہ اللہ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ہم نے بچوں کے لیے ایک سیریز شروع کی ہے جس کے اندر انشاءاللہ ہم بچوں کو نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ بتائیں گے، اور اس کے اندر کچھ سبق آموز باتیں ہوں گی جو آج ہمارے بچوں کو سیکھنے کی بھی ضرورت ہے اور ان کے اوپر عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور جو ساتھ بیل کا بٹن ہے اس کو بھی آپ نے کلک کرنا ہے تاکہ ہر ویڈیو آپ کے پاس پہنچے، اور ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کیا کریں۔ پیارے بچوں، آج ہم اس نشست کے اندر انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ اگر کسی بھی بندے کی کوئی چیز گر جاتی ہے، آپ کو وہ گری ہوئی چیز اگر ملتی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاملے میں ہمیں کیا حکم دیا۔ جب بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا پیارے بچوں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور ایک بات پیارے بچوں یاد رکھنا، زندگی میں کبھی بھی آپ لوگوں نے جھوٹ نہیں بولنا، ہمیشہ سچ بولا کریں۔ سچ میں ہی برکت ہے، سچ میں ہی عزت ہے، اور جو بندہ جھوٹ بولتا ہے بچوں، غنیمت یاد رکھنا، جو بندہ جھوٹ بولتا ہے نا، جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی زبان سے اتنی گندی بدبو آتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ فرشتے کو لگایا ہوا ہے نا، وہ اس سے دور چلا جاتا ہے۔ اتنی گندی اسمیل آتی ہے، وہ فرشتے سے دور چلا جاتا ہے، تو اس پاس نہیں آتا نا، پھر وہ پاس شیطان آ جاتا ہے۔ جب فرشتہ وہاں پہ چلا جائے گا تو شیطان آ جائے گا، تو پھر وہاں سے اتنی گندی بدبو اس بندے کے منہ سے نکلتی کہ وہاں سے فرشتہ چلا جاتا ہے، شیطان وہاں پہ آ جاتا ہے، اور شیطان پھر انسان کو گندے کاموں کا مشورہ دیتا ہے، گندے کاموں پہ اکساتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اب کیا کرنا ہے، آج کی جو آپ کو میں حدیث بتاؤں گا، آپ نے یاد رکھنی ہے یہ بات کہ آپ کو کسی کی بھی کوئی گمی ہوئی چیز ملے نا، کوئی بھی چیز آپ کو ملتی ہے، آپ اسکول جاتے ہیں، کسی کا شارپنر مل جائے آپ کو، کسی کی پینسل مل جائے، کسی کی کوئی بک مل جاتی ہے، کسی کو کوئی پیسے مل جاتے ہیں، کسی کی کوئی بھی چیز آپ کو ملے، پیارے بچوں آپ نے وہ چیز استعمال نہیں کرنی، سمجھ آئی نا، نہ اپنے بیگ میں ڈالنی ہے، بلکہ آپ نے اپنی کلاس ٹیچر کو دینی ہے اور ان کو کہنا ہے کہ یہ میم جس کی بھی آپ ان کو دے دیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، ان کو ایک دن ایک تھیلی ملی، ایک چھوٹا سے باسکٹ ملی جس کے اندر کچھ دینار تھے۔ جس طرح آپ لوگوں کے پاس آج کل روپیز ہوتے ہیں، پیسے ہوتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دینار ہوتے تھے۔ دینار یہ ایک کرنسی ہے، ٹھیک ہے نا، جیسے آپ لوگوں کے پاس آپ کو پاکٹ منی والدین دیتے ہیں، 10 روپیز 20 روپیز جو بھی آپ لے کے جاتے ہو، اس طرح اس دور میں اس وقت روپیز چلتا ہے، تب دینار چلتا تھا۔ تو وہ دینار جب ان کو اس تھیلی کے اندر، وہ جو باسکٹ تھی جو صحابی کو ملی، اس کے اندر کچھ دینار تھے، کچھ اور بھی چیزیں ہوں گی۔ اب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آگے کہنے لگے، یا رسول اللہ مجھے فلاں جگہ سے یہ چیز ملی ہے، تو کیا حکم ہے اس کے لیے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ اس کو اپنے گھر لے جاؤ، اور 1 سال تک، 1 ایئر تک آپ نے روز اعلان کرنا ہے، لوگوں سے پوچھتے رہنا ہے کہ یہ کس کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس کو ملے گی، جس کی ہوگی، اس سے دے دینا، اس کی نشانی بتا دینا کہ اس کو گرہ کس طرح کی لگی ہوئی ہے، اس کے اندر کیا چیز ہے، اس کا کلر کیسا ہے، یہ نشانیاں پوچھ کے آپ اس کو دے دینا، پتہ لگ جائے گا کہ ہاں واقعی یہ سچ کہہ رہا ہے۔ لو جی، 1 سال تک وہ نا روز پوچھتے رہے صحابی، وہ پتہ ہی نہیں چلا، کوئی بھی نہیں آیا۔ پھر 1 سال بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ اب بتائیں، 1 سال گزر گیا، میں روز یہ کام کرتا رہا ہوں لیکن یہ کوئی بھی نہیں لینے آیا۔ تو دوبارہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب پھر واپس لے جاؤ، پھر 1 سال تک اس کو اسی طرح رکھو۔ پھر انہوں نے اسی طرح کیا، پھر 1 سال گزر گیا، اب دوسرا سال بھی گزر گیا، لیکن اس کا مالک اس کے پاس نہیں آیا۔ اب پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آگے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ابھی بھی دوسرا سال بھی گزر گیا ہے، میرے پاس تو اس کو لینے ہی کوئی نہیں آیا، اب کیا کروں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو پھر واپس لے جاؤ، اور 1 سال اور مزید اسی طرح لوگوں سے پوچھتے رہو، جس کی ہوگی اس کو دے دینا۔ پھر اسی طرح انہوں نے تیسرے سال بھی رکھی اپنے پاس، اور اسی طرح روز پوچھتے رہے لیکن کوئی بھی نہ آیا لینے کے لیے۔ پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ ان کو استعمال کر لو۔
پھر انہوں نے اس کو استعمال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق۔ تو پیارے بچوں، جب بھی آپ کو کوئی چیز ملے، کسی کی چیز ملے، تو آپ نے اس کو استعمال نہیں کرنا، 3 سال تک اس کو استعمال نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اس کو اپنے پاس رکھنا ہے، جس کی ہوگی روز اعلان کرنا ہے، اس کو بتانا ہے کہ بھائی آپ اپنی چیز لے لیں، جب وہ انشاءاللہ اس کو پتہ چلے گا، وہ آئے گا، وہ آپ سے لے لے گا، ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ تو کبھی بھی کسی کی چیز آپ نے لینی نہیں ہے، اٹھانی نہیں ہے، اگر مل جاتی ہے تو جو اس کا اصلی مالک ہے اس تک پہنچانی ہے، اعلان کرنا ہے، نیت کے اندر کھوٹ نہیں لانی کہ یار یہ دیکھو پیسے ہیں، یہ میں رکھ لوں، یہ پینسل ہے میں رکھ لوں، یہ پین ہے میں رکھ لوں، نیت کے اندر کھوٹ نہیں آنی چاہیے۔ اللہ سے مانگنا ہے، اللہ آپ کو سب کچھ دیں گے، سمجھ آ گئی ہے؟ کوئی بھی چیز، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو اللہ سے مانگتے ہیں، پیارے بچوں بات سمجھ آ گئی ہے نا؟ کبھی بھی اللہ کے علاوہ کسی سے بھی نہیں مانگنی، اللہ سے جب آپ مانگیں گے انشاءاللہ اللہ آپ کو ہر چیز دیں گے، سمجھ آ گئی ہے؟ ہاں، ان چیزوں کو یاد رکھنا ہے۔ پیارے بچوں، آپ لوگوں نے بھی ایسے ہی کرنا ہے۔ یہ واقعہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا، ایک صحابی کے ذریعے ہمارے تک پہنچا، اس کے اوپر ہم سب نے عمل کرنا ہے۔ یہ بڑوں کے لیے بھی یہی طریقہ ہونا چاہیے، چھوٹوں کے لیے بھی یہی طریقہ ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم بچوں کے لیے ایک اور سبق آموز کہانی کے ساتھ انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ کے سامنے انشاءاللہ ایک نئی کہانی آپ کے گوش گزار کریں گے۔ تب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔